مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 99 سے آیت نمبر 104 تک میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے واقعے کا تتمہ ہے. پیچھے یہ گزرا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام نے کنعان سے مصر بلانے کا انتظام کیا تھا. تو اس کے آگے کا واقعہ قرآن کریم نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور انہوں نے ان کو بلایا ہے، اور ان کی بینائی ان کے قمیص کے ڈالنے سے واپس بھی آ گئی ہے، تو وہ اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ کنعان سے مصر روانہ ہوئے. اور تاریخی روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ جو روانہ ہوئے تو ان کی تمام اولاد اور اولاد کی اولاد اور دوسرے رشتہ دار ملا کر تقریباً 90 افراد ہو گئے تھے. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کی تشریف آوری کے لیے بہت سا کچھ سامان بھی بھیجا تھا اور خصوصی سواریاں بھی بھیجی تھی، اور شہر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کرنے کا اہتمام کیا تھا. چنانچہ اس کا واقعہ بیان کرتے ہوئے باری تعالیٰ فرماتے ہیں فلما دخلوا علی یوسف، جب حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال اور خاندان کے لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے تو آوا الیہ ابویہ، تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی. وقال، اور یہ کہا کہ ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین، سب سے کہا کہ آپ سب مصر میں داخل ہو جائیں جہاں انشاءاللہ سب چین سے رہیں گے. یہاں ایک الجھن سی ہو سکتی ہے کہ یہ فرمایا کہ جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے ان کو اپنے پاس ٹھکانہ دیا، اپنے پاس رکھا.
اور پھر کہا کہ مصر میں داخل ہو جائیے امن کے ساتھ، چین سکون کے ساتھ۔ بظاہر ترتیب اس کے الٹ ہونی چاہیے تھی کہ پہلے یہ فرماتے کہ ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین، اور پھر جب مصر میں داخل ہو جاتے تو پھر یہ ہوتا کہ اپنے پاس ٹھکانہ دیا، ان کو اپنے گھر میں رکھا، یا جو کچھ بھی انتظام ان کے رہائش کا کیا اس کا ذکر بعد میں ہوتا۔ ترتیب طبعی یہی ہے کہ جب شہر میں داخل ہو رہا ہو تو آدمی تو اس وقت اس سے کہا جائے کہ ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین۔ آج بھی قاہرہ کے ایئرپورٹ پہ یہ بہت ذلیل الفاظ میں لکھا ہوا ہے، ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین۔ تو لیکن ٹھکانے دینے کا ذکر پہلے ہے کہ اپنے پاس رکھا، اور پھر کہا کہ مصر میں داخل ہو جائیے امن کے ساتھ۔ تو اس کی وجہ مفسرین نے یہ بتائی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے شہر سے باہر نکل کر استقبال کیا تھا، اور باہر استقبال کر کے وہ شہر سے باہر تھا، اور وہاں ان کو اپنے ساتھ جو کوئی عارضی جگہ رہنے کی رہی ہوگی اس میں عارضی طور پر ان کو اپنے ساتھ رکھا، اور پھر جب چلنے کا وقت آیا شہر کے اندر داخل ہونے کا تو اس وقت میں کہا کہ ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین۔ اب یہاں یہ بھی ساتھ ہے کہ دو والدین کا ذکر ہے یہاں پر، اپنے والدین کو۔ اب ان کی والدہ جو تاریخی روایات کے مطابق ان کی والدہ راحیل تھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ، اور ان کے بارے میں دو روایتیں ہیں، ایک یہ کہ ان کی وفات ہو چکی تھی، اور ایک یہ کہ وفات نہیں ہوئی تھی۔ اگر وفات نہیں ہوئی تھی تب تو یہ کہنے میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ والدین کو کا لفظ یہاں پر جو استعمال ہوا ہے اس میں کوئی اشکال نہیں رہتا، لیکن اگر وفات ہو گئی تھی تو ان کی بہن لیا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں تھیں، تو خالہ بھی ایک طرح سے ماں ہوتی ہے، لہذا ابوین کے اندر وہ شامل ہو گئی، والدین میں وہ شامل ہو گئی۔ پھر آگے کہتے ہیں برفع ابویہ علی العرش، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا، تخت سلطنت پر بٹھایا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ سب حضرت یوسف کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی، ان کی اہلیہ جو ان کی والدہ تھیں، یا حقیقی یا سوتیلی، وہ بھی، اور 11 کے 11 بھائی بھی سامنے ان کے سجدے میں گر گئے۔ اب یہ گویا کچھ ایسے ہی صورتحال پیدا ہوئی کہ بے ساختہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ سجدہ کریں، بے ساختہ۔ تو یہ سجدہ کیسا تھا؟ بعض مفسرین نے تو فرمایا کہ یہ سجدہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ہی کو تھا، لیکن حضرت یوسف کو کے سامنے ان کے مل جانے کی خوشی میں کیا گیا تھا یہ اللہ ہی کو سجدہ۔ یا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بمنزلہ قبلہ بنا لیا گیا تھا، یا وہ ان کی طرف رخ بھی نہیں تھا، سجدہ اللہ کو تھا، لیکن اللہ لہو کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ملنے کی خوشی کی وجہ سے انہوں نے اللہ کو سجدہ کیا۔
یہ تفسیر امام راضی رحمۃ اللہ نے اختیار کی ہے، اور اگر اس کو تسلیم کیا جائے تب تو کوئی اشکال ہی نہیں ہوتا سجدہ کرنے میں. لیکن زیادہ تر مفسرین نے کہا ہے کہ سجدہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی کو کیا تھا، اور یہ سجدہ تعظیمی سجدہ تھا. سجدے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک سجدہ وہ جو کسی معبود کو کیا جاتا ہے عبادت کرنے کی غرض سے، یہ تو اللہ جل جلالہ کے سوا کسی کے لیے بھی نہ جائز ہے، اور نہ کبھی کسی موحد نے یہ کبھی کسی کو سجدہ کیا ہے اس طرح کا. اگر کوئی کرے تو گویا وہ مشرک ہو جائے گا. لیکن ایک سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ میرا معبود ہے یا میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، بلکہ یہ محض ایک تعظیمی نشان ہوتا تھا کسی بڑے کے سامنے آنے کا. محض تعظیم مقصود ہوتی، جیسے ہاتھ چوم لینا، ماتھا چوم لینا. اسی طرح ایک تعظیم یہ بھی تھی کہ سجدہ کر دیا جائے. اور یہی وہ سجدہ تھا جو حضرت آدم کو تمام ملائکہ نے کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا. یہ سجدہ ظاہر ہے کہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا بلکہ تعظیم والا سجدہ تھا. تو پچھلی امتوں میں یہ جائز تھا کہ تعظیم کے لیے کسی کے سامنے تعظیم کی نیت سے اس کو سجدہ کیا جائے. معبود سمجھ کر کرنا تو بالکل حرام اور شرک تھا، لیکن تعظیم کے لیے سجدہ کرنا یہ پچھلی امتوں میں جائز تھا. اور اسی لیے یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اور ان کے اہلیہ اور ان کے بچوں نے، تمام اولاد نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا. لیکن یہ پچھلی شریعتوں میں تھا. نبی آخر الزماں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شریعت آئی تو اس میں تعظیم کا سجدہ بھی حرام کر دیا گیا. کوئی آدمی تعظیماً کسی کو سجدہ کرے، عبادت مقصود نہ ہو، تب بھی اس کو حرام کر دیا گیا، کیونکہ شرک کا کوئی ادنا نشان بھی آخری پیغمبر کی شریعت میں باقی نہیں رہا تھا. شرک کا کوئی شائبہ بھی. تو سجدہ تعظیمی خواہ عبادت کے لیے نہ ہو لیکن اس میں ایک مشابہت ہے شرک کی، اس لیے اس امت کے اندر اس کو بھی حرام کر دیا گیا. اور بعض روایات حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے نقل فرمائی ہیں مسند احمد وغیرہ کے حوالے سے کہ شروع میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے، جن کو ابھی تک پتہ نہیں تھا، ان کے ہاں کچھ رواج تھا اس طرح کا کہ اپنے کسی بزرگ کے سامنے جاتے تو اس کے آگے سجدہ کرتے تھے. تو کسی نے، بعض صحابہ نے لا علمی کے وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا چاہا تو آپ نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ یہ سجدہ، اگر کسی کو میں سجدہ کرنے کا کسی کے آگے حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کے آگے سجدہ کرے. لیکن چونکہ میری شریعت میں سجدہ حرام ہے، چاہے تعظیم کا ہو عبادت کا نہ ہو، اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس سے منع کر دیا. اور اب یہ بات اجماعی طور پر مسلم ہے کہ کسی بھی غیر اللہ کو سجدہ کرنا چاہے تعظیم کی نیت سے ہو وہ بھی جائز نہیں ہے.
انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آج بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے بزرگوں کی قبروں پر جا کر سجدے کرتے ہیں، چاہے وہ نیت ان کی پاس کی تو عبادت ہی کی ہوتی ہو شاید، وہ چونکہ ان کو بزرگوں کی قبروں کو اور بزرگوں کو وہ خود مختار مانتے ہیں، یعنی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ افسوس ہے کہ بڑی بڑی اولیاء کرام کے مقابر کے اوپر یہ شرک کھلے عام ہو رہا ہے۔ البتہ یہ شریعت نے ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھا ہے۔ اگر کوئی شرک کی غرض سے معبود سمجھ کر سجدہ کرتا ہے تب تو وہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، مشرک ہے۔ اور اگر کوئی شخص سجدہ تعظیمی کرتا ہے، عبادت کی غرض نہیں ہے، سجدہ تعظیمی کرتا ہے، تو ہم اس کے اوپر کفر کا فتویٰ تو نہیں لگائیں گے، لیکن کہیں گے کہ یہ بہت سخت گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حضرات کو ہدایت عطا فرمائے، ان کے دل میں چاہے دین کا کتنا جذبہ ہو اور کس نے وہ عقیدت اور محبت کے ساتھ بزرگوں کی قبروں پر جاتے ہوں، لیکن ان کی یہ حرکتیں یہ یا ان کو شرک تک یا کم از کم گناہ کبیرہ تک پہنچانے والی ہیں، جن کا جواب دینا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے حفاظت فرمائے۔ تو جب یہ ماں باپ اور بھائی سارے سجدے میں گر گئے تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، وقال یا ابت ھذا تاویل رؤیایا من قبل، کہ ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا، یعنی وہ خواب جس میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ قد جعلھا ربی حقا، میرے پروردگار نے اس خواب کو سچا کر دکھایا۔ وقد احسن بی، اور مجھ پر بڑا احسان فرمایا، اذ اخرجنی من السجن، جب مجھے قید سے نکالا، اور وجاءکم من البدو، اور آپ کو لے آیا دیہات سے، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ اب ذرا ایک تصور کیجئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب یہ جدا ہوئے تھے اور جب ملے ہیں، اس کے درمیان عام تر مورخین نے یہ بتایا ہے کہ 40 سال کی کم از کم مدت تھی۔ 40 سال، بعض نے 80 سال بتائی، ایک روایت میں 30 سال بھی کے قریب بھی بتائی گئی ہے۔ بہرحال جتنی بھی مدت ہو، چاہے وہ 30 سال ہو یا 40 سال ہو یا 80 سال ہو، حضرت یوسف علیہ السلام پر کتنے قیامت کے گزرے کہ اس میں غلام ان کو بنایا گیا، بیچا ان کو گیا، فتنہ ان کو پیش آیا، اور جیل میں ان کو رہنا پڑا سالہ سال، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے کرم فرمایا اور یہ بڑھایا۔ اگر کوئی اور ہوتا اور 40 سال بعد اپنے اس مصیبت جھیلنے کے بعد باپ سے ملتا تو سارا دکھڑا سنا تھا،
روتا رو رو کے دکھڑا سناتا کہ میں آپ سے جدا ہو کر میرے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے. تو جتنے افسوسناک اور تکلیف دہ واقعات ہیں ان میں سے ایک کا بھی ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کیا جو آخر میں ہوئے کہ قد احسن ابھی، میرے پروردگار نے میرے ساتھ بڑا حسن سلوک کیا، اذ اخرجنی من السجن، جب مجھے قید خانے سے باہر نکال دیا. قید خانے میں داخل ہونے کا ذکر نہیں کہ مجھے قید خانے میں داخل کیا، قید خانے سے باہر نکال لیا. وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اور آپ سب کو لے آئے دیہات سے. وہاں سے جدائی کا ذکر نہیں بلکہ ملاپ کا اور وصال کا ذکر ہے. اور جو کچھ بیچ میں واقع پیش آیا تھا اس کو سب شیطان کے ساتھ ڈال دیا. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو ہے وہ فساد ڈال دیا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ سارے کام کیے. نہ اپنا کوئی دکھڑا سنایا کہ میں کس طرح کنویں میں رہا، کس طرح مجھے بازار میں کھڑا کر کے بیچا گیا، کس طرح میرے ساتھ جو ہے زلیخا نے کیا کارروائی کی، اور کس طرح میں قید میں رہا، قید کس طرح گزاری، قید کے اندر جیل میں حالات کیا تھے. کچھ نہیں، بلکہ سب نعمتوں کا ذکر ہے. اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. یہ ہے پیغمبر. اور جو واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں کے سناتے ہیں وہ محض ایک واقع افسانے کے طور پر نہیں ہوتے، ان سے سبق لیے جاتے ہیں. سبق یہ لیا جاتا ہے کہ آپ ایک ہی واقعے کو بہت ہی خوفناک اور افسوسناک بتا کر بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسی واقعے کو اس کے اندر جو باری تعالیٰ کے کرم اور نوازش کے پہلو ہیں ان کو نمایاں کر کے بھی کہہ سکتے ہو. تو ہر جگہ ایسا. اب یہاں پر ایک طریقہ یہ تھا کہ جی میں آپ سے جدا ہوا، مجھے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، وہاں سے مجھے بیچ دیا، وہ مصر لے گئے، مصر میں میرے ساتھ یہ ہوا، پھر میرے وہاں فلاں نے خرید لیا، میں اس گھر میں رہا، وہاں فتنے میں مبتلا ہو گیا، انہوں نے مجھے جیل میں ڈال دیا، جیل میں ایک مصیبت ہوتی رہی، سال میں کلفت میں رہا، پسی پریشانی میں رہا، اب آ کے نکلا ہوں. ایک طریقہ یہ ہے بیان کرنے کا. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے مجھے نکال دیا اللہ نے قید سے، اور آپ سے جدائی تھی اس کو ختم کر دیا، اور شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان جو فساد ڈالا تھا اس کو بھی اب اللہ والیہ میں ایڈ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو دوسرا طریقہ یہ ہے. ہمارے حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اکثر و بیشتر واقعات کو الٹا پڑھتے ہیں. عجیب تعبیر اختیار فرمائی، واقعات کو الٹا پڑھتے ہیں. جب میرے سب سے بڑے بھائی حضرت مولانا ذکی کیفی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی 50 سال کی عمر میں، اور بھائی صاحب کی عمر اس وقت 50 سال تھی، مولانا محمود اشرف صاحب کے والد. اور حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ اس وقت دل کے 2 حملے ہو چکے تھے اور بستر پر تھے. ہاتھ میں ہرپیز کی بیماری تھی اور نواسیر کی تکلیف تھی. اس حالت میں اطلاع ملتی ہے جوان بیٹے کے وفات پا جانے کی، جو انتہائی محبوب بیٹا تھا. تو
اس موقع پر کیا بیتی ہوگی ان کے دل پر. لیکن اپنے اچھا اس وقت مولانا محمود اشرف صاحب جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں جامعہ اسلامیہ میں پڑھ رہے تھے، اور وفات سے کچھ دن پہلے بھائی صاحب مرحوم حج کرنے گئے تھے، حج کر کے واپس آئے تھے. حج کر کے واپس آنے کے بعد کچھ دن کے بعد ان کی وفات ہوئی. تو اس موقع پر حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پوتوں پوتیوں کو جو خط لکھا وہ یہاں سے شروع کیا کہ ہم لوگ واقعات کو الٹا پڑھتے ہیں، اگر اس کو سیدھا پڑھو تو کچھ چین آئے گا. سیدھا اس طرح پڑھو کہ وفات کا ایک وقت تو متعین تھا، اس کو کبھی آگے پیچھے ہو نہیں سکتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین تھا. لیکن وہ واقعہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا کہ جانے سے پہلے حج کے لیے لے گئے، حج کرایا، اور بیٹا جو وہاں پڑھ رہا تھا حج کے موقع پر اس سے ملاقات کرائی، اور بیٹے کو وہاں پر باپ کی خدمت کا موقع فراہم کیا کہ حج کے پورے دوران باپ نے بیٹے کی خدمت کی. اگر بالفرض موت اس طرح آتی کہ بیٹا تو دور ہی تھا اور اس کو باپ کے ساتھ کچھ رہنے کا موقع نہ ملتا تو کتنی پریشانی ہوتی. لیکن وہاں باپ کو کی خدمت کرنے کا موقع دیا. پھر اگر وہیں وفات ہو جاتی تو لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب ہوتا، وہاں سے لانا لے جانا، یا وہاں کریں تو لوگوں کے دل نہ مانتے. واپس آ گئے خیر آفیت سے، گھر پہنچ گئے. ان کی عادت تھی ایسے خوشی کے موقع پر وہ دعوت کیا کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے احباب کی دعوت بھی کر دی. تو سارے خوشیاں جمع کر دی. اس کے بعد وہ وقت مقرر جو آنا تھا وہ تو آیا، لیکن اس سے پہلے کیسے مقدمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے. اگر ان واقعات کو اس طرح پڑھو، سیدھا پڑھو، تو صبر و تسکین، سکون حاصل ہو. اب یہاں پر بھی یوسف علیہ السلام جو ہے نا واقعات کو سیدھا پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرے اوپر کتنا احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ میں قید سے رہا ہو گیا، اور میں جو ہے اپنے والدین سے مل گیا شیطان کے بھٹکانے کے بعد. ان ربی لطیف لما یشاء، یقیناً میرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے لطیف تدبیریں کرتا ہے. انہ العلیم الحکیم، بے شک وہ خوب علم رکھنے والا بھی ہے اور خوب حکمت والا بھی. تو اس کو پتا ہے کہ ہمیں کس وقت کیا کرنا تمہارے لیے مناسب ہوگا، اور حکمت والا ہے، لہذا اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف بھی بالآخر بندے کے لیے باعث راحت بنتی ہے. پھر آگے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، ربی قد آتیتنی من الملک، اے میرے پروردگار آپ نے مجھے حکومت سے بھی حصہ عطا فرمایا. وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، اور مجھے باتوں کا صحیح مطلب نکالنا بھی سکھا دیا. یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ لفظ جو آیا ہے وہ باتوں کا مطلب سکھانا، اس میں تعبیر خواب بھی داخل ہے، اور جو دوسری باتیں ہوتی ہیں چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوں یا انسانوں کی طرف سے آئی ہوں، اس کا صحیح مطلب نکال کر، اس کا صحیح انجام سمجھ کر کوئی عمل کرنا، یہ سب تعبیر الاحادیث میں داخل ہے.
فاطر السماوات والارض، اے زمین کے پیدا کرنے، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا رکھوالا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. توفنی مسلمن، مجھے اسلام کی حالت میں وفات دیجیے، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیکوں کے ساتھ شامل کر دیجیے. توفنی مسلمن، ظاہری مطلب تو اس کا یہی ہے اور وہی درست بھی ہے، زیادہ تر مفسرین نے اسی کو اختیار کیا ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ جب بھی مروں تو اسلام کی حالت پر مروں، اور اسلام کی حالت پر مرنے کے بعد مجھے صالحین کے ساتھ رفاقت کا شرف حاصل ہو. لیکن بعض حضرات مفسرین نے یہ کہا کہ نہیں، یہ سب کچھ جب ہو گیا، حکومت بھی مل گئی، نظام بھی درست ہو گیا ملک کا، ماں باپ بھی آ گئے، بھائی بہن بھی آ گئے، بھائی بھی آ گئے، پورا خاندان منتقل ہو گیا مصر میں، تو اب یہ کہنا اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اب مجھے آپ اپنے پاس بلا لیجیے اور مجھے صالحین کے ساتھ شامل کر لیجیے. یہ معنی میرے نزدیک مرجوح ہے، لیکن اگر فرض کرو یہ بات ہے تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے موت کی تمنا کرنے کو یا موت کی دعا کرنے کو. اور ایک حدیث میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے نقل کی ہے کہ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے، جن کی عمر کافی ہو چکی تھی، یہ کہا کہ اللہ بس اب تو مجھے اٹھا ہی لیجیے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ مت کہو، موت کی تمنا نہ کرو، نہ دعا کرو، بلکہ جب ایک آدمی نیک ہو تو اس کی جتنی عمر بڑھتی ہے اس کے اعمال صالحہ میں اضافہ ہوتا ہے، میزان عمل کا پلہ بڑھتا رہتا ہے. لہذا موت کی تمنا نہ کرو. ہاں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی ضرور سکھائی کہ آدمی یوں کہے، اللہم احینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفاۃ خیرا لی، جب تک میرے لیے آپ کے علم میں خیر ہے اس وقت تک مجھے زندہ رکھیے، اور جب وفات بہتر ہو تو مجھے اس وقت وفات دے دیجیے. یہ انسان کو کرنا چاہیے. البتہ یہ ضرور ہے، فقہاء کرام ماشاءاللہ حکمائے امت ہیں، انہوں نے تمام احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص دین کے فتنے سے بچنے کے لیے موت کی دعا کرے کہ یا اللہ میں اگر زندہ رہا تو کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دعا تلقین فرمایا کہ اذا اردت بقوم فتنة فتوفنی الیک غیر مفتون، کہ اللہ جب کسی قوم کے ساتھ آپ نے ارادہ کیا ہو کسی فتنے میں مبتلا کرنے کا تو مجھے اپنی طرف بلا لیجیے گا اس حالت میں کہ میں فتنے سے محفوظ ہوں. تو اس سے معلوم ہوا کہ جب دین کے فتنوں کا اندیشہ ہو، اپنے دین کے اوپر فتنہ آنے کا اندیشہ ہو، تو اس وقت موت کی تمنا یا دعا بھی جائز ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی
آخر میں یہ دعا کی تھی اپنے لیے. باہر صورت، لیکن میں جب میں عرض کیا میرے ظاہر یہ ہے کہ یہاں پر مراد یہ نہیں ہے کہ مجھے ابھی وفات دے دیجئے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب بھی میری وفات ہو تو میں حالت اسلام میں ہوں اور میں صالحین میں شامل ہوں. چنانچہ تاریخی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور خاندان کے مصر آنے کے بعد 17 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام زندہ رہے، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلے وفات ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بعد میں ہوئی. لیکن جب آئے تھے تو جیسا روایت سے میں آپ پتہ چلتا ہے کہ تعداد مختلف آتی ہے، کہیں روایت میں 90 تھے، کہیں 95 تھے جو مصر سے آئے، جو کنعان سے مصر آ کر آباد ہوئے تھے. ان کی ایک الگ بستی قائم کر دی گئی تھی وہیں مصر کے اندر، جس میں بنی اسرائیل آباد تھے. اب جب وہ بادشاہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سلطنت کا سارا کام سپرد کر دیا تھا، وہ جب اس کا انتقال ہوا تو رفتہ رفتہ جو بادشاہ آنے لگے انہوں نے محسوس کیا کہ یہ بنی اسرائیل جو ہیں وہاں سے کنعان سے آ کے یہاں آباد ہو گئے، ان کی بڑی عزت و توقیر کی جا رہی ہے. رفتہ 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 ان کی دشمنی بڑھتی چلی گئی بنی اسرائیل سے، یہاں تک کہ وہ فرعون آ گیا جس کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تھا. اس وقت تعداد بڑھ کر لاکھوں میں پہنچ گئی تھی بنی اسرائیل کی. اب یہ 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اور 12 بیٹوں سے میں سے ہر ایک سے اولاد چلی اور 12 قبیلے بنے، اور یہ 12 قبیلے جو ہیں وہ بڑھتے بڑھتے بنی اسرائیل کی تعداد لاکھوں میں پہنچ گئی تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اب یہ سارا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا تسلسل کے ساتھ، اول سے لے کر آخر تک. آخر میں فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے پیغمبر یہ تمام واقعہ غیب کی خبروں کا ایک حصہ ہے جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں. وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم، اور تم خود اس وقت موجود نہیں تھے جبکہ یوسف کے بھائیوں نے سازش کر کے اپنا فیصلہ پختہ کیا تھا. وہم یمکرون، اور تم تو اس وقت موجود تھے نہیں، اور تمہیں کوئی اثر ذرا بھی حاصل نہیں تھا کہ جس سے تمہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ شروع سے آخر تک اس تفصیل کے ساتھ معلوم ہو. نہ اہل عرب میں یہ واقعہ کچھ زیادہ مشہور تھا، تو اس واقعے کا تمہاری زبان مبارک پر جاری ہو جانا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. لیکن باوجود اس وضاحت کے وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، یہ مکے والے ان میں سے اکثر لوگ مومن ہونے والے نہیں ہیں، ولو حرصت، چاہے آپ کو کتنی ہی خواہش ہو. وما تسألهم من علیہ من اجر، اور یہ واقعہ سنانے پر آپ ان سے کوئی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتے. ان هو الا ذکر للعالمین، جو کچھ بھی وہ سنایا گیا ہے یہ نصیحت ہے تمام انسانوں عالموں کے لیے. ان هو الا ذکر للعالمین کہہ کر اشارہ اس طرف بھی ہے کہ یہ سارے واقعات جو ہم نے آپ کو سنائے ہیں یوسف علیہ السلام کے خواب سے لے کر ان کے انجام تک، یہ محض قصہ گوئی اور افسانہ ترازی نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے انسانیت کو کچھ سبق دینے مقصود ہے، نصیحت کرنی مقصود ہے. اور وہ دیکھ رہے ہیں آپ کے قدم قدم پر انسان کے لیے نصیحتوں کا ایک انبار ہے.
قدم قدم پر سبق لینے کے لیے بہت سی نصیحتیں ہیں جو تھوڑی تھوڑی ہم پیچھے بیان بھی کرتے چلے آئے ہیں. لہٰذا یہ سمجھنا چاہیے کہ جو واقعات قرآن نے بیان کیے ہیں وہ محض قصہ گوئی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی میں ان سے سبق لینے کے لیے بیان کیے گئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد.